اپنے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا. ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا، اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت کریں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں. یا توجہ، وہ گئے کسی طرح سے، وہ جواں مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی. سارے ان یزیدیوں کے نرگے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا. خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے. امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے. چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا. کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں. رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پیا. ایک ایسا ایمان تھا، کوئی بھی ہو اپنی پیاس سے بجھا لیتا. لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے. حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا. کسی طرح سے یہ پانی ختم کرتا. کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گیا. السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو آپ سبھی کے لیے میں ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جو آپ لوگ سن کر اور دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بیان بہت خاص ہونے والا ہے. کیونکہ میں یہ اسپیشل بیان لایا ہوں کربلا کے موقع پر، کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک کس طرح اس میں ماحول ہوا ہے، کس طرح وہ جنگ چھڑ گئی ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں کتنے لوگ تھے، جو سامنے سے جو یزیدی تھے وہ کتنے لوگ تھے. تو یہ سب کا بیان میں اس ویڈیو میں لایا ہوں، جو آپ ان حضرت سے آپ لوگ سن لیجئے اور ہم بھی سنیں گے اور آپ بھی سنیے. اور اس ویڈیو کو اگر دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ کہیں سے بھی، تو اسے زیادہ زیادہ ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ ایسا ویڈیو آپ سبھی کو دیکھنے کو بہت کم ملے گا. کیونکہ یہ شروع سے لے کر آخر تک بیان ہے، اور اس ویڈیو میں پورا بیان تو نہیں سنا پا رہا ہوں، لیکن یہ کچھ پارٹ میں اس کو ضرور اپلوڈ کروں گا. اور اگر آپ سبھی لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرے رہیں گے تو اگلا ویڈیو ہی میرا آپ کے پاس ضرور پہنچے گا اور اسے بھی دیکھیں گے. تو اسی طرح آپ سبھی لوگوں کو میں یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں. پھر صحابہ کا تو ایمان ہی تھا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی، پھر ڈرنا کس بات کا. وہ چلے گئے. میں اس واقعے کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ 4 دن میں مصیبتوں سے گھبرانے والے 13 سال مصیبتیں اٹھانے کے بعد پھر حضور کے دربار میں آیا، اور حضور بھی کہہ رہے ہوں کہ جاؤ قید میں، تو کیا حالت ہوگی، وہ کیسا ایمان ان کا ہوگا جو جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے. اب آتے ہیں میرے عزیزو، استقامت یہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے پھسل جاتے ہیں، بہت سارے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اور آج تو طوفان ہے بھٹکنے کا. یہ دور تو چل رہا ہے در بدلنے کا. ایسے میں اپنے بچوں کا، اپنے جوانوں کا کیا حال ہے؟ کبھی کبھار تو یہ دیکھ کر کے چلے، یہ تو تفریح قلب کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے ہم تو دیکھ کر کے اڑا دیتے ہیں. صبح کانگریس میں تھا، دوپہر میں بی جے پی میں آیا، رات کو پھر کسی اور میں آیا، اور اگلی صبح پتہ نہیں کس میں آنے آیا. تو عام سی بات ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. سب کی اسپیشلٹی الگ ہے. اس پارٹی میں گیا تو سافٹ چہرہ ہے، ادھر آیا تو آتنکوادی چہرہ ہے، ادھر آیا تو اور کوئی چہرہ ہے. سب الگ الگ چہرے بھی بن جاتے ہیں، ایک ہی دن میں 2 دن میں ساری چیزیں تبدیل. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، ایک بلا کا طوفان ہے اور جلدی لوگ اپنا ایمانی سودا کر دیتے ہیں. مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے. اگر چمتکار کو ہی دیکھ کر کے سب کچھ ماننا ہوتا تو 22,000 کا لشکر دیکھ کر امام حسین مان لیتے کہ ہاں یزید ہی خلیفہ. نہیں، حسینی کردار یہ ہے جو تمہارا چمتکار اپنی جگہ، رسول اللہ کی چمک اپنی جگہ پر ہے. یہ جہاں پر ہے وہ سمجھوتے کا معاملہ نہیں ہوتا. کبھی بھی زندگی میں ایسے معاملات آئیں
تکلیفوں سے آدمی گھر جائے، مصیبتوں سے گھر جائے، تب بھی آپ اس بات پر ثابت قدم رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا ایمان اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر میرا ایمان ویسا ہی ہے۔ ہاں مصیبتیں جب آتی ہیں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، آخر عمر میں وہ ڈائلیسس پہ آ گئے تھے، تکلیف بہت بڑھ گئی تھی، کڈنی کی تکلیف، تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا، کتنی تکلیف میں 4 گھنٹے ڈائلیسس میں باڈی کا پورا خون نکالا جاتا ہے، پھر پورا نچوڑ کر کے مشین واپس اندر خون ڈالتی ہے، ایک بہت ڈینجر پروسیس ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت صرف اس بات کے لیے کہ کڈنی کا جو کام ہے پیشاب نکالنا وہ نہیں کرتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیشاب نکلنا ایک نارمل سی چیز ہے؟ اگر ایک دن کے لیے تمہارا پیشاب رک جائے تو تمہاری زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔ ہر چیز میں اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے بیت الخلاء سے، طہارت خانے سے، استنجا خانے سے باہر آتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر پہلے بجا لیتے ہیں، اللہ تیرا کروڑا شکر ہے تو نے اذیت دینے والی چیز سے مجھ کو دور کیا ہے، یا اذیت دینے والی چیز مجھ سے دور کیا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، اس عمر میں 72 سال کی عمر، 72 عمر تھی، میں نے ایک بار سرانے پر بیٹھ کر کہا، بڑے عالم دین تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے، ان سے میں نے کہا کہ کتنی تکلیف ہے آپ کو، دیکھا نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی تکلیف میں آپ کو مبتلا رکھا ہے، آپ کی کبھی نمازیں قضا نہیں، مسلسل وہ ہر 3 دن پر ختم قرآن کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اتنی تکلیف آپ کو کیوں؟ اس وقت مجھے جو صبر کی تلقین کا ایک ادب ملا تھا، ایک تعلیم ملی تھی، وہ آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 سال سے میرا ڈائلیسس چل رہا ہے، 70 سال جو اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی، پہلے اس کا شکر تو کرو۔ مصیبتیں بہت تھوڑی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات میں ہمیں زیادہ رکھا ہے، لیکن دکھتی وہی مصیبتیں ہیں لوگوں کو، وہ خوشحال کتنا رکھا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ عزیزہ نگرامی وقار، یہ ساری باتوں کے بعد ہم آتے ہیں اس کربلا کے میدان میں، جو خونی منظر ہے، وہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہر جوان کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ مصیبتوں سے بھاگ جانے کا نام اس کا علاج نہیں ہے، مصیبتوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی یہ حسینی ایمان ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں، بہت سارے حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ایسے میں نے دیکھا ہے ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک حالات خراب ہی رہے، کب اچھے ہوئے تھے؟ کیا آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے پھولوں کی سیج پر سجا کر لایا جائے گا تبھی آپ بولو گے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، میرے عزیزوں اس سے بڑے بڑے حالات خراب ہو کر گئے اور اب بھی جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انہی برے حالات کے درمیان اسلام کا پرچم بلند کرنا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا، یہ ایک ایسا تاریخی قدم ہے، کل کو آنے والی نسلوں کا ایمان بھی تم سے جڑا ہوا ہے، کل کو آنے والی نسلوں کے جذبے اور ان کے حوصلے بھی تمہاری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر تم بزدل ہو گئے، پھسل گئے، تو کل تو وہ لوگ پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آج تم مصلحتوں کے پردوں میں چھپ کر کے رہے، ہاں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سب کو پتہ ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے، موت آئے گی۔ اور سنیو، اس بات سے اگر خوف ہے تو پھر کربلا سنتے کیوں؟ کربلا کی داستانیں کیا مزے لے کر سننے کے لیے؟ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، زندگیاں پوری قربان کی ہیں اس میدان میں، اور اپنی نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آدمی اپنی مصیبت تو برداشت کر لیتا، اپنے رشتہ داروں کی مصیبت بہت مشکل ہے۔ تم اپنے سامنے اپنی ماں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے، اپنے بچوں کی ہلکے بخار کو بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ مجھے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میں اپنی پریکٹیکل لائف ہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 2 سال کا میرا بچہ تھا، انگلی اس کی دروازے پہ پھنس گئی تھی، کٹ گئی اور لٹک گئی اتنی تیزی سے کہ دروازہ آدھی انگلی کو کاٹ دیا، اور بے چینی اتنی بے قراری کہ اٹھا کر میں بھی بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا، اور بھی تھے 2 لوگ۔ چھوٹا بچہ 2 سال کا ہو اور وہ چیخ رہا ہے، اس کی چیخوں سے ہماری روح بے قرار ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے دیکھا، فوراً پکڑ کر خون بند کیا اور اس کے بعد کہا اس کو ٹانکے لگانے پڑیں گے، ٹانکے لگائے بغیر یہ کٹ کے گر سکتی ہوں۔ ہم نے کہا فوراً جو بھی فیصلہ لینا ہے،
نرس ڈاکٹر مل کر میرے بچے کو اندر لے جاتے، ہمیں کہتے آپ مت آنا، آپ باہر کھڑے رہو، کیونکہ باپ اور ماں کی بے قراری اور بے چینی دیکھتے ہیں ڈاکٹر۔ کہا کہ ہمارے کام میں خلل ہوگا، میں کہا میں دیکھوں گا، کہا نہیں دیکھ سکوں گا۔ اور حقیقت بات ہے میرے عزیزوں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب وہ لوگ ٹاکے لگا رہے تھے، اللہ کوئی بے ہوشی کی دوا وغیرہ نہیں، ایسے ہی ٹاکے لگائے جا رہے تھے، اور بچے کی چیخ سے پورا ہاسپٹل گونج رہا تھا۔ سچ بتاؤں ہمارے آنسو ہے کہ تھمتے نہیں تھے، بے قراری ہے کہ رکتی نہیں تھی۔ جلدی سے جاؤں بچے کو اٹھا لوں، جلدی سے جاؤں سینے سے لگا لوں، دور سے پکارتا رہا بیٹا بس تھوڑا اور، بس تھوڑا اور، ہو گیا ختم ہو گیا۔ یہ بے قراری مجھے آج بھی یاد آتی ہے۔ پھر اس دن بھی میں نے یاد کیا تھا، صرف انگلی کٹی تھی تو یہ بے قراری تھی۔ وہ سید الشہداء امام علی مقام کی گود میں ظالموں نے بچوں کو چھلنی کر دیا تھا، ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا۔ کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہوں گے؟ ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز، ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری زندگیوں کے سب کے صبر، میرے عزیزوں یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو، جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے۔ امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا ہے، کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتا بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن وہی میں جو کہتا ہوں، امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے۔ امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی، تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا، امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا۔ آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جا رہا ہو، جس کی ساری نسبتوں کو پامال کر کے کربلا کے میدان میں زبردستی لایا گیا ہو، جہاں جانور بھی پانی پی سکتے ہوں اور رسول اللہ کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا؟ یہ صبر اور استقامت کی وہ گھڑی۔ اب سوچو ایک ساتھ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہوگا، میں مانتا ہوں، جیسے کہیں پہاڑ کے چٹان کے نیچے آ گئے، کوئی بہ کے ایک ہی خاندان چلا گیا، ایسے حادثے تو ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ چلے گئے، کوئی کسی گھر پہ ایسا ہوا ہو۔ امام علی مقام کے ساتھ ایسا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جا رہا ہے، صبح سے لے کر ایک ہی موت، اس کو برداشت کرنا، اس کو سہنا، ریکوری کے لیے وقت تو لگتا ہے، لیکن کیسے ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پہلے جا رہے ہیں، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے تھے، اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے، 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں، اور جب باری آئی خاندان کی، اور خاندان میں حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے جوان تھے 19 سال کی، جب وہ جا رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر کے صرف اتنا کہا تھا میرے مرحوم بھائی امام حسن کی تم یادگار تھے، لیکن یہ ساری یادگاریں ایک کے بعد دیگر میدان کربلا کی رونق بنتی جا رہی تھی۔ وہ گئے وہ یزیدیوں کے درمیان کتنی دیر تک ایک تنہا شیر لڑے رہے، یہ سارے بھیڑیے جب جتھے کے ساتھ حملہ کرتے تیروں سے چھلنی کر کے زخمی کر کے گراتے اور پھر سر کو جسم سے الگ کر دیتے تھے۔ حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے ہیں، ان کی بھی عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر۔ سوچو اے نوجوانوں جن کی عمریں آج 20 سال کے آس پاس ہیں، 18 سال، 20 سال، 22 سال، اے نوجوانوں تمہاری اس جوانی کی زندگی میں تم رات بھر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، انٹرنیٹ چلاتے ہو، اور امام حسین کے شہزادے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کربلا میں کھڑے تھے۔ کل قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے ان کے سامنے؟ ان کی بھی تو جوانیاں تھی، ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی، وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، پورے اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دے رہا ہے۔ وہ منظر مجھے یاد آتا ہے،
حضرت عباس علم بردار، حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، سگے بھائی حضرت عباس مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں. ان کو ایک چیز بے قرار کر گئی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے آدمی، اپنے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا. ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا، کہا اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت کریں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں. یا توجہ، وہ گئے کسی طرح سے، وہ جواں مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی، سارے ان یزیدیوں کے نرغے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا. خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے. امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے. چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا. کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں. رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پیا. یہ کیسا ایمان تھا، کوئی بھی ہو اپنی پیاس سے بجھا لیتا. لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے. حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا، کسی طرح سے یہ پانی ختم کرتا. کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گیا. یہ کوئی میں ٹھوکر لگ کر چمڑی نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ کے گرا ہو جس پہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا. حضرت عباس نے کہا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا، ہمت نہیں ہاری، پانی مجھے سکینہ کو پلانا ہے. جب وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اٹھا کر دوڑ رہے تھے تو یزیدیوں نے یہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہو اس کی کیفیت کیا ہو؟ کیا درد نہیں ہوتا ہو؟ کیا تڑپ نہیں ہوتی ہو؟ لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین. جو وہاں بچے پیاسے ہیں، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکے سے، کہا میں اس طرح سے جاؤں گا بغیر ہاتھوں. یزیدی ظالموں نے دیکھا کہ ہار نہیں مانتا ہے تو تیروں سے چھلنی کر 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 کے اس مشکیزے کا پورا پانی بہا دیا. حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو گئی. حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف. گر گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید کر دیا. یہ وہ منظر تھا. امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے کے لیے. امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے. کربلا کے میدان آ کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور پورا جسم زخمیوں سے چور ہے اور نیزہ سینے پر لگا ہوا. آپ نے امام علی مقام نے ان کو اٹھایا اور جانتے ہو یہ ایک ہی موقع ہے جب روایت ملتی ہے امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر کمر کو پکڑ، الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی جب چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان ٹوٹ گیا. جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں. امام علی مقام آئے واپس خیمے میں، بی بی سکینہ ویسی پیاسی تھی، آپ کی اہلیہ ویسی پیاسی، آپ کے گھر کے بچے ویسی پیاسی. وہ منظر کیا عجیب منظر ہے. مجھے بات یاد آتی آج سے 1 سال پہلے جب میں کربلا کے واقعات جیل کے اندر بھی سنا رہا تھا تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی رو رہے تھے. غیر مسلم جن کا ایمان نہیں، امام علی مقام کے گھرانے کی ان شہادتوں کو سن کر وہ بھی رو رہے تھے. یہ سانحہ ایسا ہے. اندر کی بیویوں نے آ کر امام علی مقام سے کہا کہ مولا ان کو تکلیف ہم سے ہے، دشمنی ہمارے سے، ہمارا 6 مہینے کا جو ننھا علی اصغر ہے اس سے تو نہیں ہے دشمنی.
اب سینے میں دودھ سوکھ گیا ہے، اس بچے کو لے جائیں، شاید اس کو کچھ پانی کے قطرات وہ حلق میں ڈال دیں تاکہ اس کی پیاس کم ہو جائے۔ امام علی مقام نے اپنی بیوی کی بات سن کر کے اس ننھے علی اصغر کو اٹھا کر میدان میں تشریف لائے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس کے سر پر ہوس طاری ہو اس سے کبھی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی، کبھی رحم کی امید نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام نے یزیدیوں کو پکار کر کہا میرے بچے نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ تو بولتا بھی نہیں، 6 مہینے کا ہے، لیکن دیکھو اس کی ماں کے سینے سے دودھ سوکھ گیا ہے، تم اس کو کچھ پانی پلا دو۔ ظالموں نے امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر کے دور سے تیر چلایا اور وہ تیر سیدھے علی اصغر کی گردن پہ آ کر لگا۔ نشانہ ایسا تھا کہ حلقوم پر آ کر لگ گیا اور خون کا فوارہ امام علی مقام کے چہرے پر آ کر پڑا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر کھڑا ہو۔ جلدی سے امام علی مقام نے اپنے بچے کو چھپا لیا، سینے سے لگا لیا، چہرے سے خون کو صاف کیا، یہ نہیں کہ ماتم کروں، رو دو، چلاؤں، اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ 6 مہینے کا بچہ جس باپ کی گود میں شہید ہو چکا ہو اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ سینے سے لگایا، بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو چکا تھا، لیکن سب سے بڑا کٹھن مرحلہ یہ تھا کہ بچے کو ماں کے حوالے بھی تو کرنا ہے۔ جب وہ خیمے کی طرف لے کر کے آئے تو خیمے کی خواتین نے پکار کر کے کہا مولا امام حسین لگتا ہے کہ بچے کو پانی پلا کر لائے، اس لیے کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، بچے کے چیخنے کی آوازیں نہیں آ رہی۔ دور سے خواتین نے پوچھا امام علی مقام سے کہ مولا کیا بچے کو انہوں نے پانی پلا دیا؟ امام علی مقام نے کہا ہاں، انہوں نے ایسا پانی پلایا کہ اس کے بعد تمہارا بچہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اس لیے کہ اس کے مقدر میں یہاں کا پانی نہیں تھا، اس کو پانی یہ ظالم کیا پلاتے، اس کو پانی تو رسول اللہ کے ہاتھ سے پینا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثری سے پینا تھا۔ کیسا صبر کا موقع ہو سکتا ہے؟ یہ سب میں آپ کو مرحلے بتا رہا ہوں، ذہنوں کو حاضر رکھ کر کے سوچو کہ اس میدان میں کھڑے ہوئے اس امام علی مقام کے ساتھ کیا گزر رہا تھا۔ جب یہ سب شہادتیں ہو گئی تھی، وہ آخری وقت تھا جمعہ کا، جب امام زین العابدین خیمے میں آ گئے، کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ ایک ہی بیٹے بچے تھے امام علی مقام کے، امام زین العابدین، بیمار تھے اور وہ کپڑے پہن کر کے جب اپنے بابا جان کے پاس آئے 17 سال کی عمر کے، امام علی مقام سے کہا مجھے بابا اجازت دو، سارے بھائی ہمارے شہید ہو چکے، گھر پورا چلا گیا، آپ کی عزت و آبرو پر کوئی حرف آنے نہ پائے جب تک آپ کا بیٹا ہے۔ امام علی مقام نے ان کو پکڑ کر بٹھایا، کہا ان کو مسئلہ مجھ سے ہے، میرے مر جانے کے بعد وہ تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن اگر تم گئے شہید ہو گئے تو اس کے بعد وہ مجھے بھی ماریں گے، لیکن بیٹا امام زین العابدین سے امام علی مقام کہتے ہیں تمہارا رہنا اس لیے ضروری ہے کہ حسین سادات کی نسل تم سے چلے گی۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان اجری صاحب کا بیان۔ تو یہ بیان تھا ہم سبھی کے لیے، نوجوان کے لیے، عورت مرد بچے بوڑھے سبھی کے لیے ان کا بیان ہوتا ہے، اور ان کا بیان اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اترنے لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو کچھ نہیں پتا تھا، دین سے دور تھے، سنت رسول سے دور تھے، تو ان کا بیان سننے کے بعد بہت سارے لاکھوں لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، اپنے ایمان پر چل رہے ہیں، اپنے نبی کی سنتوں پر چل رہے ہیں۔ سب کچھ ان کی بدولت سے بہت سارے ایسے مسلمان تھے پہلے جو کچھ بھی نہیں معلوم تھا ان لوگوں کو، نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنے کا طریقہ صحیح سے، نہ کسی سے بات کرنے کا طریقہ، نہ چلنے کا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، بہت سارے ایسے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا۔ تو ان کا بیان سننے کے بعد بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے زندگی کو بدل دیے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو پوری طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے بھی ایسے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ پہلے جتنے گانا سنتے تھے اس سے زیادہ وہ نعت سے محبت کرتے ہیں، پہلے جتنے گندی گندی فلم یا بہت سارے ایسی کامیڈی جس سے گناہ ہوتا ہے وہ پہلے لوگ دیکھتے تھے، تو ابھی ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ ابھی تقریر سنتے ہیں، علماء کرام کا بیان سنتے ہیں، جس سے گناہ نہ مل کر اس سے نیکیاں ملتی ہے، اور اس کا اجر کل قیامت کے دن، کل حشر کے میدان میں ضرور دیا جائے گا۔ تو اسی طرح میں ویڈیو لاتا ہوں ہر روز تاکہ آپ سبھی لوگ اس کو سنیں
اور اس پر عمل کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اور مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کرے اور اسے دیکھ کر ان کو کافی سارا علم ملے تاکہ وہ بھی جو چیز نہیں جان رہے تھے وہ چیز کی علم ان کو حاصل ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں یہی ویڈیو لایا ہوں۔ اگر آپ سبھی لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں ہر روز نئی ویڈیو لاتا رہوں گا جو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔